السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، زمین سے جو بھی پیداوار ہو، گیہوں، جو، چنا، باجرہ، دھان وغیرہ، ہر قسم کے اناج، گنا، روئی، ہر قسم کی ترکاریاں، پھول، پھل، میوے، سب میں عشر واجب ہے، تھوڑی پیداوار ہو یا زیادہ۔ جو پیداوار بارش یا زمین کی نمی سے پیدا ہو، اس میں 10واں حصہ واجب ہوتا ہے، اور جو پیداوار چر سے ڈول، پمپنگ مشین یا ٹیوب ویل وغیرہ کے پانی سے یا خریدے ہوئے پانی سے پیدا ہو، اس میں 20واں حصہ واجب ہوتا ہے۔ ناظرین، کھیتی کے اخراجات نکال کر عشر نہیں نکالا جائے گا، بلکہ جو کچھ پیداوار ہوئی ہو ان سب کا عشر یا نصف عشر دینا واجب ہے۔ گورنمنٹ کو جو مال گزاری دی جاتی ہے وہ بھی عشر کی رقم سے مجرا نہیں کی جائے گی، پوری پیداوار کا عشر یا نصف عشر خدا تعالیٰ کی راہ میں نکالنا پڑے گا۔ ناظرین، جن جن لوگوں کو عشر و زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے وہ یہ لوگ ہیں: فقیر یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ مال ہے مگر نصاب کی مقدار سے کم ہے۔ مسکین یعنی وہ شخص جس کے کھانے کے لیے غلہ اور پہننے کے لیے کپڑا بھی نہ ہو۔ قرض دار یعنی وہ شخص کہ جس کے ذمہ قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے فاضل کوئی مال بقدر نصاب نہ ہو۔ مسافر جس کے پاس سفر کی حالت میں مال نہ رہا ہو، اس کو بقدر ضرورت زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے۔ عامل یعنی جس کو بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ و عشر و اصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو۔ مکاتب غلام تاکہ وہ مال دے کر آزاد ہو جائے۔ غریب مجاہد تاکہ وہ جہاد کا سامان کرے۔ ناظرین، جن لوگوں کو عشرہ زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ان میں سے چند یہ ہیں: مالدار یعنی صاحب نصاب جس پر خود زکوٰۃ فرض ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال جائز نہیں ہوتا۔ بنی ہاشم یعنی حضرت علی، حضرت جعفر علیہ السلام، حضرت عقیل، حضرت عباس، حضرت حارث بن حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں۔ اپنی اصل فرع یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، ہم اور بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ شوہر اپنی عورت کو اور عورت اپنے شوہر کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یوں ہی صدقہ فطر اور کفارہ بھی ان لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ مال ڈال کے نابالغ بچے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور مال ڈال کے بالغ اولاد جبکہ وہ نصاب کے مالک نہ ہوں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کسی کافر یا بد مذہب کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں۔ ناظرین، بہو، داماد اور ستیلی ماں یا ستیلے باپ یا زوجہ کی اولاد جو دوسرے شوہر سے ہوں یا شوہر کی اولاد جو دوسری بیوی سے ہوں اور دوسرے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دار کی بیوی اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تندرست اور طاقتور آدمی اگر مالک نصاب نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، مگر اس کو سوال کرنا یا بھیک مانگنا جائز نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ ضروری ہے کہ جسے دیں اس کو مالک بنا دیں۔ اس لیے اگر زکوٰۃ کی رقم سے کھانا پکا کر غریبوں کو بطور دعوت کے کھلا دیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، کیونکہ یہ اباحت ہوئی، تملیک نہیں ہوئی۔ ہاں، اگر کھانا پکا کر فقیروں کو کھانا دے دے اور ان کو اس کھانے کا مالک بنا دے، وہ چاہے اس کو کھائیں یا کسی کو دے دیں یا بیچ ڈالیں تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ زکوٰۃ کا مال مسجد یا مدرسہ یا مہمان خانہ کی عمارت میں لگانا یا میت کے کفن دفن میں لگانا یا کنواں بنا دیا یا کتابیں خرید کر کسی مدرسہ میں وقف کر دینا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی جب تک کسی ایسے آدمی کو مال زکوٰۃ کا مالک نہ بنا دیں جو زکوٰۃ لینے کا اہل ہے، اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ فقیر زکوٰۃ کے مال کا مالک ہو جانے کے بعد خود اپنی طرف سے اگر مدرسہ مسجد کی عمارت میں لگا دے یا میت کے کفن دفن میں صرف کر دے تو یہ جائز ہے۔ ناظرین، آج کل عام طور پر دینی مدارس میں یہ چلن ہے کہ عطیات اور صدقات و خیرات، قربانی اور زکوٰۃ کی سب رقمیں متولی یا ناظم کے پاس جمع کی جاتی ہیں، اور ناظم و متولی ان سب رقموں کو ملا کر رکھتے ہیں اور اسی قسم میں سے طلباء کا مطبق بھی چلاتے ہیں اور مدرسے و ملازمین کی تنخواہیں بھی دیتے ہیں اور مسجد و مدرسہ کی عمارت بھی بنواتے ہیں اور اپنے مصارف میں بھی لاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اس طرح نہ تو زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، نہ ان کاموں میں زکوٰۃ کی رقموں کو لگانا جائز ہے، اور یہ متولیوں اور ناظموں کی بہت بڑی خیانت ہے کہ وہ لوگوں کی زکوٰۃ کے مالوں کا صحیح مصرف میں صرف نہیں کرتے اور گناہ گار ہوتے ہیں۔
لہٰذا علماء کرام پر شرعاً واجب ہے کہ متولیوں اور ناظموں کو یہ مسئلہ بتا دیں کہ مدارس میں جتنی رقمیں زکوٰۃ کی آتی ہیں پہلے ان رقموں کو حیلہ شرعیہ کر لینا ضروری ہے تاکہ زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا ہو جائے اور پھر ان رقموں کو مدرسہ کی جس مد میں چاہیں خرچ کر سکیں۔ حیلیہ شرعیہ کا یہ طریقہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقموں کو الگ کر کے کسی طالب علم کو جو غریب ہو دے دیں اور ان رقموں کا اس طالب علم کو مالک بنا دیا جائے اور پھر وہ طالب علم اپنی طرف سے وہ رقم اپنی خوشی سے دے دے۔ اس طرح کر لینے سے زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور پھر وہ رقم مدرسہ کی ہر مد میں خرچ کی جا سکے گی۔ ناظرین، زکوٰۃ صدقات میں افضل یہ ہے کہ پہلے اپنے بھائیوں، بہنوں، چاچاؤں، پھوپھیوں کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر اپنے ماموں اور خالوں کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر دوسرے رشتہ داروں کو، پھر پڑوسیوں کو، پھر اپنے پیشہ والوں کو، پھر اپنے شہر اور گاؤں والوں کو دیں اور علم دین حاصل کرنے والے طالب علموں کو بھی دینا افضل ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔